بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے اس حدیث کی صحت پر علامہ ذہبی اور اسی طریقے سے علامہ البانی کی تصحیح پیش کی تھی۔ وہ حدیث کے جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان امام حسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت پر خوش ہوا، اور ہم نے اس ویڈیو میں باقاعدہ اپنے مخالف سے سوال کیا تھا کہ جو شخص امام حسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت پر خوش ہو اس کا شرعاً حکم کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جن ائمہ نے اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے ان ائمہ کی علت بیان کیجئے کہ انہوں نے اس حدیث پر صحت کا حکم کیوں لگایا۔ یہ بہت اہم سوال تھے، اور اگر وہ ان علل کی طرف جاتے اور تحقیق کرتے تو ان پر کافی چیزیں واضح ہو جاتی۔ اگر افسوس کہ ہمارے فاضل مخاطب مولانا طیب صاحب انہوں نے ان نکات کا جواب نہیں دیا، بلکہ وہ بقیہ بن ولید کی تدلیس تسویہ پر کلام کرنے لگے۔ آئیے ہم اس کا بھی تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ جہاں تک بقیہ بن ولید کی تدلیس تسویہ کا تعلق ہے تو غیر مقلد علماء تک نے انہیں تدلیس تسویہ سے بری قرار دیا ہے۔ ہمارے سامنے حافظ زبیر علی زئی کی الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین ہے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ تدلیس التسویتی، اور بقیہ بن ولید سے تدلیس تسویہ ثابت نہیں ہے۔ وانظر لتبرئۃ بقیہ من تدلیس التسویتی الضعیفۃ للالبانی، اور بقیہ بن ولید کے تدلیس تسویہ سے بری ہونے کے لیے، بیان کے لیے، توضیح کے لیے آپ ملاحظہ فرمائیں علامہ البانی کی اصلۃ الاحادیث الضعیفہ وعجالۃ الراغب المتمنی، اور اسی طریقے سے عجالۃ الراغب المتمنی کا ملاحظہ فرمائیں۔ پھر جن علماء نے بقیہ پر تدلیس تسویہ کا الزام لگایا ہے ان کے بارے میں لکھتے ہیں وَذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِي قِصَّةً احْتَجَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ بَقِيَّةَ كَانَ يُدَلِّسُ تَدْلِيسَ التَّسْوِيَةِ، کہ ابو حاتم رازی نے ایک قصہ ذکر کیا، بعض علماء نے اس قصے سے یہ احتجاج کیا ہے کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں وَفِي اسْتِدْلَالِهِمْ نَظَرٌ، اور ان علماء کے استدلال میں نظر ہے، قیل و قال ہے اور اشکال ہے۔ وَقَالَ ابن عبد الہادی، اور ابن عبد الہادی نے کہا وَرِوَایَةُ بَقِيَّةٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ أَمْ لَا، کہ بقیہ جب بحیر سے روایت کرتے ہیں تو وہ روایت صحیح ہو چاہے وہ تحدیث کی صراحت کرے یا نہ کرے۔ خیر معزز سامعین، یہ ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو علماء بقیہ بن ولید کی تدلیس تسویہ پر بحث کرتے ہیں ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ جہاں تک میرے مخاطب کا تعلق ہے، یعنی مولانا طیب صاحب کا تعلق ہے، وہ دیوبندی ہیں اور وہ حنفی ہیں۔ مولانا آپ جب ہمارے مقابلے میں آتے ہیں تو کیوں غیر مقلد بن جاتے ہیں، کیوں مجتہد بن جاتے ہیں؟ آپ کیوں احناف کے دروازے کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے ان اسلاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اور بریلوی حضرات دست و گریباں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شیعہ حیدر کرار کے مقابل تمام فرق الکفر ملت واحدہ کی مثال بن جاتے ہیں؟ اب ہم بقیہ بن ولید کے عنوان سے علماء دیوبند کی تصریحات دکھاتے ہیں۔ مولانا عثمانی نے احناف کی نمائندگی کرتے ہوئے بقیہ بن ولید کے بارے میں کیا کہا ہے، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلاء السنن میں جلد اول میں لکھتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اغتسل احدکم ثم ظہر من ذکرہ شیء فلیتوضأ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غسل کرے اور بعد میں اس کے اعلی تناسل سے کوئی شے ظاہر ہو، یعنی کوئی شے نکلے، فلیتوضأ، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر، علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ طبرانی نے اس کو اپنی الکبیر میں ذکر کیا۔ وفیہ بقیہ، اس
روایت میں بقیہ بن ولید ہیں، وہو مدلس، بقیہ کی تدلیس معتاد ہے یا تدلیس تسویہ؟ بقیہ کون سے والے مدلس ہیں؟ مولانا طیب صاحب غور سے سنیے، وہو مدلس وقد عنعنہ، بقیہ بن ولید مدلس ہے اور انہوں نے عنعنہ کیا ہے، یعنی عن سے روایت کی ہے، تحدیث کی صراحت نہیں ہے۔ اگر تسویہ کا مسئلہ ہوتا تو یہاں پہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ عنعنہ کر رہے ہیں۔ کذا فی مجمع الزوائد۔ اب مولانا عثمانی احناف کی نمائندگی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وَالتَّدْلِيسُ لَيْسَ بِعَيْبٍ عِنْدَنَا، تدلیس ہم احناف کے نزدیک کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ مولانا غیر مقلدین کے سامنے تدلیس احناف کے ہاں کوئی عیب نہیں ہے، اور شیعہ حیدر کرار کے سامنے آپ اس کو بطور حجت پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔ علامہ عثمانی اعلاء السنن میں ایک اور موقع پر لکھتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوضوء من کل دم سائل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بہتے ہوئے خون سے وضو ہے، یعنی جب بھی خون بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں قلت، علامہ عثمانی لکھتے ہیں، فہو من رجال الحسن والباقون كلهم ثقات، تمام کے تمام روات ثقہ ہیں، کسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اما بقیہ فلا علت له سوى التدلیس، اور جہاں تک بقیہ کا تعلق ہے تو وہ کوئی ضعیف راوی نہیں ہے، صرف ایک مسئلہ ہے اس کی تدلیس کا۔ وقد صرح بالتحدیث، اور بقیہ نے تحدیث کی صراحت کی ہے۔ اگر بقیہ تدلیس تسویہ کا مرتکب ہوتا تو یہ بحث عبث تھی، فضول تھی کہ بقیہ نے تحدیث کی صراحت کی ہے یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تدلیس معتاد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ راوی صراحت تحدیث کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ پھر علامہ عثمانی اس حدیث پر حکم لگاتے ہوئے فرماتے ہیں والحدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ مولانا آپ اپنے اکابر کو تو پڑھیے، پھر آ کر آپ شیعہ حیدر کرار کو جواب دیجئے۔ آئیے ہم آپ کو ایک اور مثال دکھاتے ہیں، اور یہاں پر یہ کلام نہیں چلے گا کہ یہ علامہ عثمانی کی ذاتی رائے ہے، ہرگز نہیں۔ علامہ عثمانی احناف کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو تیسری مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ بقیہ کی تدلیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث ہے عن عائشہ قالت، کہ عائشہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ اذا واقع بعد اہلہ فکسل ان یقوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج میں سے کسی کے ساتھ مقاربت فرماتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گویا سستی طاری ہو جاتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں۔ ضرب یدہ علی الحائط فتیمم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار پر اپنے ہاتھ مار لیا کرتے تھے اور تیمم کر لیا کرتے تھے۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں فیہ بقیۃ بن الولید، کہ اس حدیث میں بقیہ بن ولید ہے۔ مولانا غور سے سنیے گا کہ آپ کے علماء، وہ علماء کہ جن کی عبارات کی وجہ سے آپ پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے، وہ علماء کہ جن کی عبارات کی وجہ سے آپ اور بریلوی الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں، وہ علماء کیا لکھتے ہیں سنیے گا۔ مولانا فرماتے ہیں علامہ عثمانی کہ فیہ بقیۃ بن الولید، اس حدیث میں بقیہ بن ولید ہے، وہو مدلس، بقیہ بن ولید مدلس ہے۔ کذا فی مجمع الزوائد، اسی طرح مجمع الزوائد میں ہے۔ قلت، میں عثمانی کہتا ہوں، ولکنہ لا یضرنا، بقیہ کی تدلیس ہمارے لیے مضر نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نہ قواعد علوم الحدیث پڑھ لیے، جب علامہ عثمانی اس طرح کی تعبیرات استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنا کوئی ذاتی مسلک بیان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ احناف کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ لَا يَضُرُّنَا، لیکن یہ ہمارے لیے نقصان والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ التَّدْلِيسَ كَالْإِرْسَالِ، کیونکہ تدلیس ارسال کی طرح ہے۔ جس طرح احناف کے ہاں ارسال مقبول ہے، اسی طرح احناف کے ہاں تدلیس مقبول ہے۔ تو مولانا تدلیس کی تو بات ہی ختم ہو گئی، چیپٹر ہی ختم ہو گیا۔ آپ کے علماء تو بڑے دھڑلے سے لکھ گئے وَالتَّدْلِيسُ لَيْسَ بِعَيْبٍ عِنْدَنَا، تدلیس تو ہمارے نزدیک کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ آپ کے علماء تو لکھ رہے ہیں کہ التدلیس کالارسال، تدلیس ارسال کی طرح ہے۔ تو اب مولانا پھر ہم اپنے سوال دہراتے ہیں، جو شخص امام حسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت پر خوش ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ حکم لگائیے۔ معزز ناظرین، یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل
جلد آپ کی خدمت میں مزید معروضات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔